آج ہم پاکستان کے سول سرونٹس ایکٹ 1973 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو وفاقی حکومت کے ملازمین کے اب سمجھیں تقرری سے لے کر ریٹائرمنٹ تک سارے معاملات کو دیکھتا ہے، اور یہ تو کافی عرصے سے 1973 سے لاگو ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ ایکٹ اصل میں پاکستان کی جو پوری بیوروکریسی ہے نا، اس کے کام کرنے کا طریقہ، اس کا پورا ڈھانچہ، جی، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سب اسی ایکٹ سے طے ہوتا ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس کی جو خاص نقطے ہیں نا، ان پر ذرا بات ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ یہ قانون کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے؟ کیا وفاق کا ہر سرکاری ملازم اس میں آتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ وفاقی حکومت کے جو تمام مستقل سول سرونٹس ہیں نا، ان پر لاگو ہوتا ہے۔ مستقل ملازمین پر؟ جی، چاہے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہوں یا ملک سے باہر تعینات ہوں۔ اس میں پھر آل پاکستان سروسز بھی آ جاتی ہیں اور دوسرے وفاقی سروسز بھی، یہاں تک کہ جو دفاعی ادارے ہیں ان میں جو سویلین پوسٹوں پر لوگ ہیں وہ بھی اسی ایکٹ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو صوبوں سے عارضی طور پر وفاق میں آتے ہیں، جسے ڈیپوٹیشن کہتے ہیں، جی ہاں، ڈیپوٹیشن، یا پھر جو لوگ کانٹریکٹ پر بھرتی ہوتے ہیں، وہ اس ایکٹ کے تحت نہیں آتے۔ صحیح، تو یہ مستقل ملازمین کے لیے ہے۔ اچھا، ان کی تقرری کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا مطلب آتے ہی نوکری پکی ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تقرریاں تو دیکھیں صدر پاکستان یا ان کے جو مجاز افسر ہیں ان کی منظوری سے ہوتی ہیں، اور اس کے باقاعدہ قواعد مقرر ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو شروع میں تقرری ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے آزمائشی مدت پر، جسے پروبیشن کہتے ہیں۔ پروبیشن، جی، اور یہ ایکٹ اس پروبیشن پیریڈ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس دوران نہ صرف آپ کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے، بلکہ آپ کا رویہ اور یہاں تک کہ آپ کا جو کردار ہے، پس منظر ہے، اس کی بھی تسلی بخش تصدیق ضروری ہے۔ اوہ، یعنی صرف امتحان پاس کر لینا کافی نہیں، عملی کام اور چال چلن وہ سب پرکھا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس معیار پر پورا نہ اترے تو اگر کوئی پروبیشن کے دوران سمجھے کوئی ضروری امتحان پاس نہیں کر پاتا، یا ٹریننگ مکمل نہیں کرتا، یا ویسی اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو اسے ملازمت سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر وہ ترقی پا کر یا تبادلے سے اس پوسٹ پر آیا تھا، تو اسے واپس اس کی پچھلی پوسٹ پر بھیجا جا سکتا ہے۔ جب پروبیشن کامیابی سے مکمل ہو جائے، تبھی جا کر ملازمت مستقل ہوتی ہے، یعنی کنفرم ہوتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو جب ملازمت مستقل ہو گئی تو پھر تو سب کی نظریں سینیورٹی اور ترقی پر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں یہ ایکٹ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ بڑا حساس موضوع رہتا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ بہت اہم ہے۔ تو ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ہر سروس یا کیڈر کی ایک سینیورٹی لسٹ بنے گی، جی، اور ترقی کے لیے اہلیت، تجربہ وہ تو خیر ہے ہی، لیکن طریقہ کار پوسٹ کی قسم پر منحصر کرتا ہے۔ کچھ پوسٹس ہوتی ہیں سلیکشن پوسٹس، عام طور پر یہ سینئر پوسٹس ہوتی ہیں۔ جی، ان پر ترقی ہوتی ہے خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر، یعنی صرف قابلیت پر۔ بالکل۔ پھر دوسری ہیں نان سلیکشن پوسٹس، وہاں اصول ہیں سینیورٹی کم فٹنس، مطلب سینیورٹی تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بندہ اس پوسٹ کے لیے موزوں ہے یا نہیں، صرف سینئر ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ میرٹ اور سینیورٹی کا ملاپ دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ملازمت کے دوران تبادلے یا کبھی لوگ باہر کے اداروں میں کام کرنے جاتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ ہر سول سرونٹ پابند ہے کہ وہ پاکستان میں یا باہر کہیں بھی اپنی قابلیت کے مطابق کسی بھی عہدے پر کام کرے۔ اچھا، البتہ ایک شرط ہے کہ اگر اسے اس کے اصل کیڈر سے باہر کہیں تعینات کیا جائے تو اس کی تنخواہ اور جو دوسری مراعات ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک نسبتاً نئی شک بھی ہے، سیکشن 10A، وہ یہ کہتی ہے کہ عام طور پر کوئی سول سرونٹ دوران ملازمت کسی بین الاقوامی تنظیم میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ اوہ، جی، اللہ یہ کہ حکومت پاکستان نے خود اسے وہاں بھیجا ہو یا اس نے پہلے سے اجازت لی ہو۔ شاید اس کا مقصد یہی ہے کہ جو قابل افسران ہیں وہ ملک میں ہی رہ کر خدمات انجام دیں۔ یہ بات بھی اہم ہے۔ اچھا، ملازمت شروع کیسے ہوتی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب ذرا اختتام کی طرف آتے ہیں۔ ملازمت ختم کیسے ہو سکتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے کیا اصول ہیں؟ ملازمت ختم ہونے کی تو کئی صورتیں ہیں، جیسے ہم نے پروبیشن کی بات کی، اس میں ناکامی پر ختم ہو سکتی ہے۔ جی، یا اگر کوئی عارضی طور پر ایڈ ہاک بنیاد پر رکھا گیا ہے تو اسے 14 دن کا نوٹس دے کر یا نوٹس کے بدلے تنخواہ دے کر فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔
جہاں تک ریٹائرمنٹ کی بات ہے تو عام اصول تو یہی ہے کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ جی 60 سال۔ لیکن اس ایکٹ میں ایک شک ایسی بھی ہے، سیکشن 13، جو حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ عوامی مفاد میں عوامی مفاد؟ جی عوامی مفاد میں کسی بھی سول سرونٹ کو جس کی 20 سال کی سروس ہو گئی ہو اسے وقت سے پہلے بھی ریٹائر کر سکتی ہیں۔ اوہ، 20 سال کے بعد کبھی بھی؟ یہ عوامی مفاد والی بات تو کافی وسیع اختیار دیتی ہے حکومت کو۔ کیا اس کے غلط استعمال کا کوئی خدشہ نہیں رہتا؟ دیکھیں، یہ ایک بحث تو ہمیشہ رہتی ہے۔ قانون میں کچھ ضابطے ضرور ہیں، جیسے کہ ایسا کرنے کی وجوہات لکھ کر بتانی ہوں گی اور متعلقہ افسر کو صفائی کا موقع بھی دینا ہوگا۔ اچھا، موقع ملتا ہے؟ جی، موقع دینا ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ اختیار موجود ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور گریجویٹی تو قانون کے مطابق ملتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کسی سنگین الزام جیسے کرپشن یا مس کنڈکٹ پر نوکری سے نکالا گیا ہو تو پھر وہ پینشن کا حقدار نہیں رہتا۔ لیکن پھر بھی البتہ حکومت اگر چاہے تو ہمدردی کی بنیاد پر کچھ گزارا الاؤنس دے سکتی ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اگر کسی ملازم کو دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے معاملات میں کوئی شکایت ہو، کوئی حکم اس کے خلاف ہو، تو کیا کوئی راستہ ہے سنوائی کا؟ جی بالکل راستہ ہے۔ اگر کسی حکم کے خلاف قوانین میں اپیل کا یا نظر ثانی کا حق دیا گیا ہے تو متاثرہ ملازم 30 دن کے اندر اندر درخواست دے سکتا ہے۔ 30 دن کے اندر؟ جی، اور اگر اپیل کا سیدھا سیدھا حق نہیں ہے تو پھر وہ جس اتھارٹی نے حکم جاری کیا ہے اس سے جو اگلی سینئر اتھارٹی ہے اس کو 30 دن میں ایک نمائندگی مطلب درخواست دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی کی تقرری یا ترقی کے لیے اس کی فٹنس یعنی موزونیت کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جی۔ اس فیصلے کے خلاف عام طور پر یہ نمائندگی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ایکٹ وفاقی سول سروس کے پورے نظام کو ایک طرح سے قانونی شکل دیتا ہے نا؟ تقرری سے لے کر پھر ترقی، ڈسپلن اور آخر میں ریٹائرمنٹ تک۔ بالکل، یہ ایک بہت وسیع فریم ورک ہے۔ کوشش تو یہی ہے کہ اس سے سرکاری مشینری ایک منظم طریقے سے چلے، ملازمین کے حقوق کا بھی تحفظ ہو اور ساتھ ساتھ حکومت کے پاس بھی وہ ضروری اختیارات ہوں جن سے انتظامی امور چلائے جا سکیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد نا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ سول سرونٹ صدر کی خوشنودی تک عہدہ رکھتا ہے، ٹھیک؟ جی، وہ ایک شک ہے۔ اور دوسری طرف یہ عوامی مفاد میں وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کا اختیار بھی ہے۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں مل کر سول سروس کی جو کارکردگی ہے یا ملازمین کا جو ایک احساس تحفظ ہوتا ہے اس پر ایک غیر یقینی کی کیفیت پیدا نہیں کرتی؟ اس پہلو پر غور کرنا شاید دلچسپ ہو۔